کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا، آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی، اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے، دانت کھلے میں، ایسے لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی، اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا، جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے اب اس میں کیا ہے، کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگے، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور ہی نافرمانی پہ نہ آ جائے، ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے، دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں، شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے. تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات
بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے, لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف, یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم سے بھی زیادہ, نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا, اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی بیٹی, جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا, جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی, واہ کربا ابتا, فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کربا علی ابیک بعد اليوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا اے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف, بولو لا کربا علی ابیک بعد اليوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں, شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے, آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے, تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے, لگے یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے, اب آ گیا نا. تو دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے, لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا, ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا, کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں, تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو, یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلا میں گر کے مر گیا, تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلا میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا, فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے, پیغمبر کا بیت الخلا میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی, جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو, ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی, کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں, ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے, امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے, اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے. مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا, اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو, وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی, ان کو پتا چلا, وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے, اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا, یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئے. تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا, یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے, اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا, اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے, اس کی آؤ بھگت کریں گے, اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے. تو اللہ کے کام ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا, اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو, بڑے آرام سے مر جائے, اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی, کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے جینے, ٹھیک ہے نا. جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے, چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی, یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا, رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا, اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا, صحیح ہے نا. تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں منائی ہوئی. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے, کیونکہ اکرام کرنا ہے نا, تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا, چاہے نیک ہو چاہے برا. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو, کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے کیا ہو رہا ہے, باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں, ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں,
اور ویڈیو بن رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے, لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار, کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے, وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں, بھئی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر سے کے دیکھ رہی ہیں, تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو, مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے. انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں, قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو, چہرہ بگڑ بھی جائے, ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی, چاہے جیسا بھی ہو, چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نے کہا جلدی دفناؤ, چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کچھ چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے, اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو, یا بیٹے ہیں, یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی, وہ دیکھ لیں. باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو, دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے, بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا, عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں. بڑے خاندان, ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں, تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام, ادب, تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا, قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جو جائز ہے تختی لگانا, لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. تب ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ, میں نے بہت پہلے سنایا تھا. جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا سعودی عرب میں, پاکستانی تھے. وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبی ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں. شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھیکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال. تو اس نے اس کو بھیکاری کو دے دیے. بھیکاری کو جیسے دیے, بھیکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھیکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا. وہ پاکستانی تھا, وہ ہوشیار دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا, اس نے اور دے دی. پھر وہ شروع ہو گیا, تو اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دیتی. کہہ رہے اتنے پیسے اس بھیکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے, سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس. اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہا ہے. وہ اور رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتا ہے. تو کہہ رہے وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے, بعض ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہہ رہے یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت. جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا, باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا, سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ لگ, میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی, شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا, اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولے یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس جو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے,
کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں، لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے، اس کا اس مادی زندگی سے تعلق. پاس میں جب کوئی خبر دے گا تو پتہ چلے گا. ہسٹری جو ہے نا ہمیں تاریخ دانوں سے پتہ چلتی ہے. جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود نہیں تھا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اینڈ کیا ہوگا، یہ دونوں چیزیں خدا کے بتائے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ یہ ہوگا کیا فیوچر میں. مثال کے طور پر آپ نے کل صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے، یہ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے آپ کو؟ ہے بھائی، یہ فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس، ہمیں کیا پتا ہے یار فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب نے جو یہ خبر دی ہے نا کہ کائنات کو ایک ہی دفعہ میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یہ خبر سائنس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ بات نہیں کرتا، کبھی مذہب کی کوئی بات سائنسی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں، اس میں خبر دینے والا اگر سچا ہوگا تو اس کی خبر کو مانا جائے گا. خبر دینے والے کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر خبر کو مانا نہیں جائے گا. تو اس پر اللہ نے دلائل قائم کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، بھیجنے والا اللہ ہے. اس پہ ایک الگ بیانات میرے مستقل ہو چکے ہیں، ابھی میں اس کو نہیں چھیڑتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. ایک ہی مرتبہ میں اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور میری اور آپ کی ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہوگی، ایک ہی دھماکے میں وہ ساری ترقی خاک میں مل جائے گی. اسی کو قرآن کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اتنا بڑا دھوکہ ہے نا، اس سے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے ذہین دماغ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کیسا انسان متاثر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی رہے گا. بھئی ایسا نہیں رہے گا. ایک موت اس کائنات پہ آئے گی اور ایک قیامت آپ کی اپنی باڈی پہ آئے گی جو موت کی صورت میں ظاہر ہوگی. کتنی ترقی کر لیں، کتنا پیسہ کما لیں، کتنی عزت حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بالآخر جانا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں. یہ بات انسان ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی مانتا ہے کہ ایسا ہوگا لیکن ذہنی طور پر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ نیوز ہے یہ نیوز. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ بتانے کے لیے آیتیں نازل کر دیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ نالج کیا پہلے سے لوگوں کو نہیں ہے بھائی؟ یہ تو سب کو، پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ ہر شخص نے کیا ہے؟ مرنا ہے. تو قرآن یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی حکمت والا ہوتا ہے نا، ذہین ہو، فطین ہو، حکمت ہو، وہ کبھی فضول خبر نہیں دیتا، فضول بات نہیں کرتا. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر بامعنی خبر کہلاتی ہے، میننگ فل خبر کہلاتی ہے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو وہ خبر ٹائم ویسٹنگ کہلاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف میں بات آئے گی. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا، یا چلو وہ انٹرویو سنا دیتا ہوں نا، وہ کالے بکرے والا سفید بکرے والا. وہ ایک اینکر چلا گیا نا کسی دیہاتی کے پاس، اس کے پاس 2 بکرے تھے، ایک کالا اور ایک سفید. اس سے پوچھ رہا ہے یہ اس بکرے کو کیا کھلاتے ہو؟ ابھی خامخواہ کی خبر ہے نا، بلا وجہ کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو اندازہ ہو گیا یار فالتو باتیں پوچھ رہا ہے مجھ سے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. کہا لوسن کھلاتا ہوں. کہا سفید کو؟ اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں. اچھا بھائی. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کالے والے کی قیمت کتنی ہے؟ سوری،
ان دونوں بکروں کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا کالے والے کی یا سفید والے کی؟ اس نے کہا کالے والے کی بتا دے۔ اس نے کہا کالے والے کی قیمت جو ہے وہ 50,000 ہے۔ کہا سفید والے کی؟ کہا سفید کی بھی 50,000 ہے۔ اچھا بھائی، اس نے کہا اچھا یہ بتا دونوں کو چرانے کے لیے ٹہلانے کے لیے نکلتا ہے؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو۔ کہا ہاں چراتا ہوں اس کو۔ کہا سفید کو؟ سفید کو بھی چراتا ہوں۔ اس نے کہا کمبخت، جب تو سارے کام کالے والے سفید والے کے ساتھ ایک جیسے ہی کرتا ہے تو یہ کالے والے اور سفید والے کی تو نے پخ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کہتا اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے اور سفید والا کا وہ بھی میرا ہے سفید والا وہ بھی میرا۔ یہ انٹرویو اس نے ایسا الٹا کیوں دیا؟ اس کو تھا کہ یار یہ خامخواہ کی معلومات لے کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، چینل کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے، مجھے تو دھیلا نہیں مل رہا نا مجھے تو 5 روپے نہیں مل رہے، یہ تو چینل پہ چلا دے گا، اس کو تو پیسے ملیں گے، ہمیں کیا مل رہا ہے اس کا؟ نہ ثواب مل رہا ہے نہ پیسے۔ تو اس نے اس کا یہ علاج سوچا۔ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تیری بیوی کیسی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے؟ غصہ آ گیا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں میں، جنرل نالج۔ تو اب جنرل نالج بذات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے، خام خواہ میں چیزوں کا پتہ ہو۔ اسی سے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے حافظ بچوں کے لیے کورسز کروائے جاتے ہیں، ان کو یہ یاد ہوتا ہے قرآن میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، صحیح ہے نا؟ چلیں صورتیں کتنی، وہ تو آسان سی بات ہے، اتنی نالج تو ضروری ہے۔ ایک چلو یہ بھی پتہ چل گیا ٹوٹل آیتیں قرآن میں اتنی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، نالج کی بات ہے، ان میں کوئی اتنا دماغ تو لگ نہیں رہا۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے آیت نمبر یہ ہے، اور فوراً وہ آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی ایسے بچے دیکھے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے یہ والی آیت، تو فوراً وہ آیت پڑھنا، نمبر سے آیتیں یاد کر لیتے ہیں۔ اس کام میں محنت بہت ہے، آؤٹ پٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ شاید تھوڑا سا فائدہ ہو جائے اس کا۔ بھائی جب بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو آپ اس کو اس لحاظ سے تو پریکٹس کروائیں کہ آپ جب اسے کوئی ٹاپک دیں تو وہ اس ٹاپک کے حساب سے آیتیں پڑھنا شروع کر دے۔ نمبروں پہ دماغ میں یاد کرانا، یہ اس کی کیوں ٹینشن دے رہے ہو اس کو؟ یہ نالج ایسی ہے جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، دماغ بہت لگ رہا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں کبھی نمبروں سے آیتیں بتا رہا ہوں، کوئی دلائل دے رہا ہوتا ہوں، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں حافظ ہوں تو میں آیت پڑھ سکتا ہوں، تو مجھے نمبر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو نمبر پیش کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ قرآن نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کمال کیا اور ان پہ سوٹ بھی کرتا ہے کہ بھئی جب کوئی دلیل دیے تو آیت تو پوری نہیں تو نمبر یاد کیا ہوا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک پہ یہ چیز سوٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے، انہوں نے وہ پیش کر دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اگر آیت آپ نے پڑھی ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے وہ آیت نہ ہو، تو نمبر سے کیا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ یہ پرانے زمانے میں تو یہ بات کہی جا سکتی تھی، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ آیت پڑھیں، آپ گوگل پہ لکھے نمبر آ جائے گا، تو یہ ٹینشن جب گوگل نے اٹھائی ہوئی ہے تو ہمیں یہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں کہلاتی ہیں بھرم میں لانے کے لیے لوگوں کو۔ بھرم میں تو لوگ آ جائیں گے اس سے کہ بھئی آیت نمبر، آیت ایک ایک آیت کا نمبر اس کو یاد ہے، بھرم بہت اچھے پڑھیں گے لیکن اس سے کوئی علمی خدمت یا انسانیت کی کوئی خاص خدمت نہیں ہوتی۔ اس کی میں آسان مثال دوں، اور آسان، میں جب بھی اب ٹریولنگ کرتا ہوں لوگ مجھے ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں، جیسے بیان ہے نا، مفتی صاحب آپ یوں آئیے گا، پھر یہاں سے لیفٹ ٹرن ماریے گا، پھر یوں ٹرن ماریے گا، پھر ادھر سے ٹرن ماریے۔ ابے میں کہتا ہوں گوگل میپ پہ لوکیشن بھیج دے بھائی، ایسی کی تیسی ہے، گوگل میپ پہ کیا بھیجو، لوکیشن پہ آ کے میں فون کر لوں گا آپ کدھر ٹرن مارنا ہے، 2 گھنٹے کا فاصلہ میں یہاں سے ٹرن مارنا شروع کر دوں ہے بھائی، میں اپنا دماغ کسی اور چیز میں کھپاؤں گا نا، لوکیشن بھیجو۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ گوگل میپ کی لوکیشن کا بہت استعمال کر رہے ہو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو راستے آئیں گے ہی نہیں، راستے یاد ہی نہیں ہوں گے نا۔ واقعی نقصان ہے یہ، جب سے یہ پہلے جب ہم سفر کرتے تھے، ہم نے صدر کہیں جانا ہے تو یہ خود ہی جاتے تھے، ہمیں پتا تھا، اب ہم میپ کے محتاج ہو گئے ہیں۔ واقعی ایسا ہے، اس کا یہ نقصان ہے کہ جب آپ میپ یوز کرنا سیکھ لو گے تو پھر آپ کو راستے یاد نہیں ہوتے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ راستے یاد ہونا جو ایک نقصان ہے، تو اس نقصان کا کیا نقصان ہے نہ ہو یاد، کہ کیا کرنا ہے یاد کر کے، بہت مشکل۔ آپ کہہ سکتے ہیں کبھی گوگل میپ بند ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، پھر تو آپ اندھے ہو جائیں گے، تو وہ ٹینشن جو ابھی لینی ہے وہ گوگل میپ کے بند ہونے کے بعد ہم لے لیں گے، صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ گوگل میپ بند ہو نہ ہو اس کا یقین نہیں ہے، اور یہ جو آپ راستے خام خواہ میں یاد کرنے کی ٹینشن لے رہے ہو، یہ کوئی فوجی یاد کرے راستے کہ انڈیا کا، یا انڈیا والے یاد کرے پاکستان کا راستہ کیا ہے، گوگل اگر حکومت نے بند کر دیا، ان کے نیٹ ورک بند ہو گیا تو فوج بیچارے کو کیا پتا، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ہم نے یہاں سے انڈا موڑ جانا ہے، ہم نے یہاں سے لانڈی جانا ہے، ہم نے یہاں سے پٹیل پاڑا جانا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار، ٹک میپ میں ڈالو، پتلی گلی سے نکلو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح ہم مشینیں استعمال کریں گے اور دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے
تو نقصان یہ ہوگا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. یہ بھی ایک نقصان کی بات, یہ واقعی صحیح بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کالو کا لیٹر جب سے آیا ہے نا, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں, تو اب لوگ 325 کو ضرب دینا 318 سے پہلے کھوپڑی سے ضرب دے رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, یا لکھ کے حل کر رہے ہوتے تھے. اب جب سے کیلکولیٹر آیا ہے تو آپ اب ریاضی کا دماغ میں استعمال لوگوں نے ترک کر دی. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دماغ سے, تو بھائی دیکھو یہ یہاں بھی ہوتا ہے, دماغ جب استعمال نہیں ہوتا نا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, عادت ہے. انسان کے جسم کا جو پارٹ بھی کام کرنا چھوڑے گا وہ پارٹ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جائے گا. ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ چلیں, ہاتھوں سے ویٹ اٹھائیں, دماغ سے سوچیں. تو جب چیزیں یاد ہی نہیں کریں گے, دماغ میں انسٹال ہی نہیں ہوں گی, محفوظ ہی نہیں ہوں گی, تو دماغ کی میموری آہستہ آہستہ ویک ہو جائے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دماغ استعمال نہ کریں, ہم کہہ رہے ہیں جو کام مشین کر رہی ہے وہ مشین کو کرنے دو, جو کام مشین نہیں کر سکتی اس پہ دماغ استعمال کرو. سمجھتے ہو, مشینوں نے جو کام اپنے ذمہ لے لیا ہے وہ مشین کے دماغ پہ ڈالو. جو مشین, بہت سارے کام مشین نہیں کر سکتی. مشین قرآن حفظ کر سکتی ہے, کرے گی تو اس کی کھوپڑی میں ہوگا نا, آپ کی کھوپڑی میں تھوڑی ہوگا. آپ بجائے راستے یاد کرنے کے کہ انڈا موڑ سے مجھے اس نے بتایا یوں جانا ہے, پھر یوں جانا ہے, یوں جانا ہے, اس کے بجائے آپ اتنی دیر میں قرآن کی کوئی سورت یاد کر لو یار. کیا خیال ہے بھائی, کوئی سورت یاد کر لو قرآن مجید کی, کوئی انگلش کا کوئی اچھا سا جملہ یاد کر لو, آئی لو یو جواب میں آئی لو یو ٹو, یہ رٹا لگا کے یاد کر لو, یہ یاد کر لو. اس کے بہت فائدے ہوں گے, آپ کی 4 شادیاں ہو سکتی ہیں اس سے. کوئی کسی ڈھنگ کی چیز میں دماغ کو لگاؤ, سمجھتے ہو. تو اس لیے خام خواہ کے بھرم میں لانا لوگوں کو. ہمارے ایک استاذ ہیں, میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں, میں ان کے ساتھ حج پہ گیا تو انہوں نے اسکائپ پہ بات کرنی تھی یا اور کوئی ویڈیو کال کرنی تھی, کیا کرنا تھا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سافٹ ویئر جو بھی ہے انہوں نے انسٹال کیا وغیرہ وغیرہ, انہوں نے بات کی. تو ان کا اسسٹنٹ تھا ان کے ساتھ نا, وہ لیپ ٹاپ کا ماہر تھا, وہ سارے کام ان کو کر کے. میں نے کہا حضرت آپ یہ خود سیکھ لیں. انہوں نے کہا یار جو کام وہ کر سکتا ہے میں کیوں, میرا کام جب اس سے ہو رہا ہے تو میں کچھ اور سیکھوں نا, میں آگے کی چیز سیکھوں, میں وہ کام سیکھوں جو دوسرے نہیں سیکھ سکتے. تو ان کی بات مجھے یہ بہت معقول لگی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگاؤ, اس صلاحیت کے لحاظ سے آپ چیزوں کو سیکھو. جو کام مشین کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ مشین پہ ڈال دو, اس سے آگے جاؤ آپ. اب ایک صاحب تھے وہ کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرتے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے گھنٹے لگا کے نا 325 کو 845 سے لکھ لکھ کے ضرب دے رہے ہیں. تو میں نے کہا جتنی دیر میں آپ ضرب دو گے نا اتنی دیر میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی. یہ چیز 325 کی رہے گی نہیں, یہ 340 کی ہو چکی ہوگی. ٹھک کر کے کیلکولیٹر میں ڈالو, وہ بتا دے گا, بس اور کچھ نہیں کرو. میں اپنی وصیتیں لکھتا ہوں نا, وصیت, بھائی اللہ نہ کرے آج اگر مر گئے تو کہاں کتنا پیسہ کس کا ہے میرے پاس, کس کی امانت ہے, کس کی زکوٰۃ ہے, کس کا صدقہ ہے, جو کہاں دینا ہے. بھئی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے ایپلیکیشن میں وہ کی, گوگل پہ ایپلیکیشن ہے, پاسورڈ ہے اس کا. اس میں کیا ہے, پہلے میں ڈائریاں لکھتا تھا بیٹھ کے, وسیم بھائی کے اتنے پیسے دینے ہیں, سلیم کے اتنے پیسے دینے ہیں, ستار کے اتنے پیسے دینے ہیں, اور فلانے نمبر سے اتنے پیسے لینے ہیں, اور پھر یہ میرے بینک میں اتنے پیسے زکوٰۃ کے پڑے ہوئے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, یہ فلاں جگہ دینے ہیں, اتنے پیسے کسی کی امانت ہے, یہ فلاں جگہ دینی ہے. ایک ایک چیز, پھر اس میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ روزانہ بیٹھ کے, جب سے میں تلاش میں تھا کوئی ایپ آ جائے تو پتا چلا جی ایک ایسی اچھی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے, ٹک کر کے اس میں فوراً سارا سیٹ اپ کر دیا, اس کا پاسورڈ شیئر کر دیا اور اسی میں وصیت نامہ لکھ دیا, اور اسی کی پی ڈی ایف بھی, تاکہ اس میں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی چینجنگ کی ہے. تو پی ڈی ایف بھی, پی ڈی ایف میں تو چینجنگ نہیں ہوتی نا, تو ایسا سیٹ اپ بنا دیا. بات کیا ہو گئی, اب وصیت پر بھی عمل ہو رہا ہے. جیسے ہی اللہ نہ کرے, اللہ تو کرے گا, انا للہ تو ہوگا, لیکن ابھی فوراً نہ ہو جائے, دیر سے ہو تو زیادہ اچھا ہے, ذرا خوشی زیادہ ہوگی, صحیح ہے نا. تو انا للہ تو سب کا ہونا ہے. تو جیسے ہی انا للہ ہو جائے گا تو فوراً وہ ایپلیکیشن کا پاسورڈ 2 بندوں کو دیا ہوا ہے, بھائی یہ دیکھ لینا فلانے کے وسیم کے اتنے کبڑ, اور گھر والوں کو بتایا ان 2 سے کوئی الجھے نہیں, ٹھیک ہے نا, ان پہ میں نے اعتماد کیا ہوا ہے اور یہ قابل اعتماد لوگ. تو یہ آپ لوگ بھی کریں کہ یہ جو بتائیں گے نا یہ ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے, تو ان کی زبان پر آپ نے اطمینان کرنا ہے. ان کو بتایا یہ ایپلیکیشن بھی دکھا دینا, کوئی مفتی صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے نہیں ہے, یہ سلیم. اب کوئی سلیم بن کے آ جائے بولے کہاں ہے میرے پیسے, فرضی نام بتا رہا ہوں سلیم, ہاں وہ پتہ چلا میرا کلپ چلا دیا عدالت میں, انہوں نے خود کہا تھا سلیم کے ہیں یہ. تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. یہ بھی وصیت کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں, چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں, اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں, جو پیسے. کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی, 20 کروڑ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے. فائل اپنے نام کرانی تھی, اگلے دن کرانی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے مجھ سے فائل لے لینا.
شام کو دیا ہے, کہا کہ صبح مجھ سے فائل آ کے لے لینا. صبح سے پہلے پہلے اس اسٹیٹ ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب یہ پہنچ گئے 3 دن تو جنازے, تعزیت, کفن دفن میں فوراً تو نہیں کوئی چلا جاتا نا, اگلا بولے گا بھائی تو ادھر میت پڑی ہوئی ہے, تو 20 کروڑ روپے لینے آ گیا. چوتھے دن یہ پہنچے, بھائی 20 کروڑ روپے میں نے ان کو دیے ہیں, یہ پرچی ہے, پرچی سادہ سی لکھی ہوئی تھی کوئی, اور وہ دے دو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا, آپ نے ایسے ہی لکھ دی ہو کچھ کہہ رہے, ہمیں کیا پتا, یہ نہیں وہ گئے 20 کروڑ روپے. اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فراڈی آئے ہو, ہمیں کیا پتا, کوئی گواہ تو ہے نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی 6 مہینے مزید زندہ رہے گا, جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا. اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا, لیکن اس کا بھی یہ خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے, صبح کو میں دے دوں گا, اس میں کون سا. لیکن وہی بات ہے, قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں لکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو, گواہ بھی بناؤ اس پہ. صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے, گواہ بناؤ اس پہ. 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں, 4 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, 40 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, عورتوں کے ساتھ 1 بندہ ہونا ضروری ہے. تو اتنا اہمیت ہے, قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گڑبڑ نہ ہو, لیکن گڑبڑیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا ابھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام ہے, کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا, سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری, حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا ہوتا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بھائی میری تو سب چیزیں صحیح آئی ہوئی ہیں. اور بھائی آپ نے ٹیسٹ اگر کروا بھی لیا ہو, ECG بھی صحیح آیا, شوگر بھی صحیح ہے, کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, حادثہ تو ہو سکتا ہے نا. کیا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے باڈی اتنی لوہے کی بن چکی ہے کہ ٹرک کے نیچے بھی اگر آپ آ گئے تو نہیں مریں گے, آپ کو اگر گولی بھی لگ گئی تو آپ نہیں مریں گے, یہ بتا سکتا ہے ڈاکٹر؟ تو بھائی گولی بھی لگ سکتی ہے, ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں, ٹینشن سے بھی مر سکتے ہیں. آپ کی دوسری شادی ہو گئی, ڈھام مر گئے آپ, پتا چل گیا پہلی والی کو, یہ بھی ہو سکتا ہے, حقیقت ہے. یہ آپ نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی, پہلی بیوی کو پتا چل گیا, اور جب وہ اس نے ریئیکشن کیا تو آپ مر گئے. ٹینشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا تو وہ مر گئی یا آپ مر گئے, دیا تو وہ مر گئی ٹینشن سے. کچھ بھی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ وصیتیں گوگل ڈرائیو پہ یا ان چیزوں پہ کہیں سیو رکھا کرو اپنی. آپ کو یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے بھائی اس ٹائم پہ اگر مر گیا تو میرے وارثوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی, کو پتا ہو کس کا پیسہ کہاں ہے, کس کو دینا ہے, کیا کرنا ہے. اور لاکر کا پاسورڈ بھی کور میں نہ لے کے جایا کرو اپنے ساتھ, اپنے قابل اعتماد لوگوں کو وہ پاسورڈ بتاؤ, اور بتاؤ یہ آپ نے کھولنا ہے, ہر ایک کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس بہت سارے آ چکے ہیں کہ ابا کا انتقال ہوا, اماں نے ابا کا لاکر کھولا, اس کے بعد پتہ ہی نہیں اندر سے نکلا کیا, اماں کسی کو بتانے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں. بچے میں کھلبلی مچی ہوئی, اماں بتاؤ تو صحیح کیا نکلا اندر سے. اماں نے آدھا بتایا, آدھا ماموں کو دے دیا. ٹھیک ہے, مائیں بھی ایسا کر رہی ہوتی ہیں, بڑا بھائی بھی بعض دفعہ وہ پاورفل ہوتا ہے, وہ کر لیتا ہے. اور جو دیندار ہوتا ہے وہ 2 نمبری پتہ ہے کس نام پہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے ابھی نکال کے رکھو, بعد میں اس کو دیکھیں گے, دوں گا میں سب کو اس کا حق, لیکن ذرا آرام سے, جلدی نہیں. چھپا لیا اسے. پھر اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے, ابے تیرے چھوٹے بھائی ہیں نا, تو کو وراثت دینے کے بجائے اس سے بزنس کرے گا, پیسہ آئے گا تو بھی ان کو کھلائے گا, انہی کے لیے میں کر رہا ہوں. اس طرح سے دھاندلی کر کے جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں. کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے نا, اس کا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے, وہ اس کو شریعت کا لیبل لگا کے غلطیاں کرواتا ہے اس سے. وہ اس کو جو ہے نا, جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے, جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے, جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا. جو شیطان اتنا ماہر ہے, وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان. اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائیوں میں شرک آیا, یہ شیطان لے کر آیا نا. تو کیا شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پہ اکسایا تھا؟ کیا مذہب سے دور ہٹایا ان کو؟ نہ نہ نہ. وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں, اتنے کہ یہ اب عیسیٰ ابن مریم سے دور ہونے والے نہیں ہیں. ان کو آپ کے نبی ہونے پر اتنا یقین ہے کہ میں اگر ان کو یہ وسوسے ڈالوں گا کہ وہ نبی نہیں تھے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹائم ویسٹنگ ہے. یہودی کو اس نے یہ ورغلا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے, شیطان نے جو ہے نا ورغلا دیا. عیسائیوں کو نہیں ورغلا, وہ تو صبح شام عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھ رہے تھے. اتنے معجزے, بغیر باپ کے پیدا ہونا, پھر ماں کی گود میں گواہی دینا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, ایک خدا کی عبادت کرو. پھر اس نے سوچا کہ اس قوم کو میں شرک پہ لے کر آؤں.
اس نے کہا ان میں شرک لانے کا طریقہ یہ کہ بت پرست بنا دوں میں ان کو. اس نے کہا, شیطان نے بولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ عیسائیوں کو جانتا تھا. عیسیٰ ابن مریم توحید پر اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بت پرستی اس قوم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اگر میں ان کو بتوں کی عبادت پہ لاؤں گا تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بہت امپورٹنٹ بات ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے, شیطان یہی کر رہا ہے. شیطان کو بہت بڑی فلم ایسے ہی تھوڑی کھا جاتا ہے. تو اس کو پتا تھا کہ یار ان میں بت پرستی نہیں آ سکتی, بت پرستی نہیں آ سکتی. شیطان نے بولا کہ اگر میں ان کو سب کو زانی بنانا چاہوں گا یہ بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ زنا کے خلاف ہے. مذہبی لوگ ہیں نا, یہ نہیں, یہ 2-4 لوگ زنا کر لیں گے, سارے تھوڑی زانی بن سکتے ہیں. شیطان نے کیا کیا, شیطان نے کہا ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اس محبت میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ خوبی, اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو, اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا. حضرت عیسیٰ کے نام پہ سیرت کے جلسے کرواؤ. وہ جلسے بھی ٹھیک ہیں بھائی, حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہوگی, خطیب آئیں گے, تقریریں ہوں گی, مقابلہ ہوگا کہ کون عیسیٰ کی شان کو کتنا اونچا بیان کرتا ہے. خطابت میں تو یہی ہوتا ہے نا, ایک خطیب یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے, نہ مختار کل تھے, نہ حاضر ناظر تھے, نہ مشکل کشا تھے, بس اللہ کے بہت محبوب تھے. اس کی تقریر اتنی ہٹ نہیں ہوگی, اس کی زیادہ ہٹ ہوگی جو کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سارے پیغمبر باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں, یہ بغیر باپ کے ہوئے. کچھ تو ہے ان میں, انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا, انسان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا, انسان تو جو پیدائشی نابینا ہو ان کی کوئی بینائی نہیں لوٹا. اتنے سارے کام عیسیٰ کر رہے ہیں اور باپ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب خدا ان کا باپ, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, ان کا باپ کون ہے؟ معاذ اللہ, خدا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, عیسائیوں نے اپنے خطیبوں سے پوچھا کہ باپ, خدا تو جن نہیں سکتا کسی کو. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا نے ان کو جنا ہے, خدا کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے, بس باپ ہے اللہ. اچھا مجازن باپ ہوگا, جیسے کسی بڑے کو بھی آپ مجازن باپ کہہ دیتے ہو, حقیقتاً نہیں ہے. اور بیٹا ان کو مجازن کہہ دو, جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ کو بھی آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے بعض دفعہ, صحیح ہے, بیٹا کیا کر رہے ہو. یا کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے, یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں, حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا, تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا. تو اگر ہم مجازن مانتے ہیں تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا. تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, مجازن نہیں ہے, حقیقتاً بیٹا, لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے. جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ ہمیں نہیں پتا, وہ ہے. تقریر میں آپ جیت گئے بہرحال, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے. اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئیں, کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. یہ بھی ہے, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب, وہ جو مرضی پھینک دیں کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں. وہ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, آپ کو اقوال مل جائیں گے, آپ کوئی بھی قول لے لو, کہیں نہ کہیں کسی تابعی کا ضعیف قول حاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں, عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا, حضرت عیسیٰ کی سیرت میں مبالغہ, بہت زیادہ اہمیت بڑھانا شروع, پھر اس پہ کتابیں, پھر اس پہ مناظرے. ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی, لیکن لیبل ایسا لگا تھا عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں. تو وہ پادری جو توحید پرست تھے, جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے, ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے. اور وہ عیسائی, وہ پادری, وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا, وہ مجازی معنوں میں, محبوب کے معنی میں, ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا. اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا, اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا. تو شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہی کو بیس بنا کر گمراہ کیا ہے. تو شیطان یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کی بغاوت پہ لا کے ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہی کام شیطان آج اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے. جب جس نے اپنی ٹھڑک نکالنی ہو نا دشمنی کی, توہین, اس کے الفاظ سے آپ توہین نکالو اور اس پہ چشمہ کر دو. میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں نا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں
یعنی نام لیے بغیر میں مبہم طور پہ ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں. میں اسپیسیفک کہیں پوری واقعے کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے, میرے لیے معاشرے میں چلنا مشکل ہو جائے. توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے, آپ کی ذاتی دشمنی تھی, آپ نے نادانستہ طور پر نا اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا اس کے ساتھ. عدالت میں کیس کیا, لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں, تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں. وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قطعاً توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھجوایا ہے. اور یہ سب نام